سن رکھی ہے وہ بخاری شریف کی کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو ابو لہب کی ایک لونڈی تھی، باندھی، اس زمانے میں باندیاں تھی، اس کا نام تھا سویبہ۔ کیا نام تھا؟ جسے لوگ غلطی سے صوبیہ کہتے ہیں، تقریروں میں بھی اور عام بیان میں بھی غلطی سے کیا کہتے ہیں؟ صوبیہ۔ یہ نام کیا ہے؟ سویبہ، سوئے کے ساتھ، فا کے ساتھ، سبیبہ۔ تو وہ باندھی تھی، ابو لہب نے اسے بھیجا کہ میرے بھائی انتقال کر گئے ہوئے ہیں، حضرت عبداللہ، اور آمنہ جو میری بھاوج ہے اس کے گھر آج بچہ یا بچی، ان کو تو نہیں خبر تھی، تو آج ولادت ہونے والی ہے، تو جاؤ خدمت کرو، جاؤ خدمت کرو، اور جو بھی اولاد میرے مرحوم بھائی کی ہوگی فوری آ کے مجھے خوشخبری سنانا۔ تو آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور سویبہ نے ہاتھوں پہ لیا، اور آقا علیہ السلام کی ولادت کے بعد اس سنبھال کر دوڑ کے سب سے پہلی خوشخبری اس نے ابو لہب کو سنائی۔ یاد رکھ لیں، ابو لہب وہ کافر ہے جو مرتے دم تک کافر رہا، اور جس نے اسلام کی مخالفت کی اور اس کی بیوی نے بھی کی، اور جس کی مذمت میں پوری سورت قرآن مجید کی نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ کوئی چھوٹا سا کافر نہیں ہے، سکے بند کافر ہے، تکڑا کافر ہے، جس کی مذمت قرآن کی پوری سورت میں آئی۔ ابو لہب تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اس نے ایسے ہاتھ اٹھا کر آقا علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے ایک تانا دیا تھا حضور کو، جب آپ نے تبلیغ فرمائی تھی پہلی، تو ہاتھ اٹھا کر تانا دیا تھا۔ رب کائنات نے سورت نازل کی، فرمایا جو ہاتھ اٹھا کر میرے محبوب کی طرف اشارہ کر کے تم نے گستاخی کی بات کی ہے، تمہارے ہاتھ ہی ٹوٹ جائیں۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں۔ اتنی غیرت اللہ کی محبت کو آ گئی کہ یہ بدبخت میرے حبیب کی طرف ہاتھ اٹھا کر تانا زنی کرے، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ مطلب ہے اتنا کافر سخت اس شخص کی بات ہے۔ تو اس کی باندی نے آ کے خوشخبری سنائی، مبارک ہو ابو لہب، اللہ نے تمہیں بھتیجا دیا ہے، اللہ نے تمہیں۔ اسے تو معلوم نہیں تھا کہ پیغمبر ہوں گے، اور وہ ایمان ہی نہیں لایا مرتے دم تک، تو اس نے بھتیجے کی ولادت سمجھ کر، اب اللہ کی ہاں سے تو محمد پیدا ہو گئے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور آ گئے، اس نے حضور کے میلاد کی یعنی ولادت کی خوشی منائی، بھتیجا سمجھ کر، اپنا نبی سمجھ کر نہیں، بھتیجا سمجھ کر اس نے خوشی میں کہ میرا بھتیجا ہوا ہے اپنی یہ دو انگلیاں اوپر کی اور اشارہ کر کے کہا، جاؤ سویبہ، میں نے اپنے بھتیجے محمد کی ولادت کی خوشی میں تمہیں آزاد کر دیا۔ ایسے کی آزاد کر دی۔ گزر گیا وقت، عمر بھر دشمنی کرتا رہا، اسلام کی مخالفت کرتا رہا، اس کی مذمت ہوئی، مر گیا بالآخر۔ مرنے کے سال بعد، ایک سال بعد، اپنے ایک اور بھائی آقا علیہ السلام کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کو خواب میں ملا، حضرت عباس کو خواب میں ملا۔ یہ بخاری شریف میں حدیث ہے۔ اور خواب میں ملا تو حضرت عباس نے پوچھا، ابو لہب بھائی بتاؤ، تم مر گئے، کفر پہ تمہارا کیا حال ہے اور تمہارے ساتھ کیا بیتا؟ اس نے کہا وہی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، دوزخ میں جل رہا ہوں، کفر پہ مرا، دوزخ میں جل رہا ہوں، آگ میں، میرے اوپر آگ ہے، نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے آگ رہتی ہے۔ صرف پورے ہفتے میں ہر پیر کا دن جب آتا ہے، پیر کا دن جو ولادت میلاد مصطفیٰ کا دن، جب پیر کا دن آتا ہے تو دوزخ کی آگ مجھ سے کم کر دی جاتی، اور ان دو انگلیوں سے جو میں نے حضور کی ولادت کی خوشی میں اشارہ کر کے سویبہ کو آزاد کیا تھا، ان انگلیوں سے تھوڑا سا ٹھنڈا پانی نکلتا ہے، وہ پی کر اپنی پیاس بجھاتا ہوں، اور پیر کا پورا دن جو مصطفیٰ کی میلاد کا دن ہے، اس دن دوزخ کی آگ کی تخفیف رہتی ہے۔ کافر ہو کر مرا، دوزخ میں ہوں، مگر میلاد مصطفیٰ کے دن دوزخ کی عذاب مجھ پر بھی کم کر دیا جاتا ہے، اس خوشی کے ساتھ۔ کیا خوشی
ائمہ علماء محدثین نے کہا کہ وہ کافر تھا جس کا کوئی عمل آخرت میں نفع، بولیے، کوئی عمل آخرت میں کافر کا عمل، کوئی صدقہ خیرات جو کرے اس کا اجر اسے دنیا میں مل جائے گا، شہرت کی شکل میں جو بھی سمجھ لیں، دنیا میں کسی عمل کا اجر نہیں ہے کافر کے لیے، یہ صرف اہل ایمان کے لیے۔ وہ کافر تھا جس کا کوئی عمل آخرت میں اجر کا باعث نہیں ہو سکتا، اس نے حضور کی ولادت میلاد کی خوشی منائی کافر ہو کر، تو اس میلاد کی خوشی کا بھی اجر آج تک اسے آخرت میں دوزخ میں بھی ملتا ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان ہو کر حضور کے میلاد کی خوشی اپنا نبی جان کے منائے گا تو آخرت میں اس کے اوپر عذاب کو اٹھا دیا جانا اور اجر عطا کر دیا جانا، اس کے عمل کا عالم کیا ہوگا۔ تو حضور کے میلاد کی خوشیاں جو شخص منائے، یہ وہ عمل ہے کہ اس عمل کا اجر کسی شخص کے لیے بھی اللہ ختم نہیں کرتا، نیک ہو یا صالح، گناہگار ہو یا فاسق و فاجر۔ جب کافر کا عمل رائے گاہ نہیں گیا حضور کے میلاد کی خوشی کا، تو مومن بھلا گناہگار ہی کیوں نہ ہو، وہ حضور کے میلاد کی خوشی مہینہ بھر منائے تو آخرت میں اس کے لیے کیا کچھ نہیں ہوگا، اس کے لیے اللہ پاک اس کا اجر عطا کرتے ہیں۔ اب آخری بات ختم کرنے سے پہلے ایک نقطہ بتا دوں، بعض علماء یا بعض لوگ جن کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، وہ یہاں ایک اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو خواب کی بات ہے، یہ تو خواب کی بات ہے، اس سے کیسے دلیل شرعی بن جاتی؟ ایک سوال، ایک ذہن میں اعتراض بعض لوگوں کے آتا ہے، وہ سمجھا دوں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ سوچنا غلط ہے۔ بھئی خواب کی بات ہے تو حضرت عباس کے لیے تھی، ان کو خواب میں ملا تھا نا، ابو لہب اور بتایا تھا، تو خواب کی بات ہے، دلیل لینی ہے یا نہیں لینی، یہ حضور کے چچا بھی تھے اور جلیل القدر صحابی بھی تھے، یہ ان کا معاملہ تھا کہ دلیل لینی ہے یا نہیں۔ ہمارے نزدیک ابو لہب کا قول خواب کا نہیں، ہمیں تو حضرت عباس نے اپنی زبان سے جو بتایا وہ دلیل شرعی ہے۔ ابو لہب کا کہنا ہماری دلیل نہیں ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا خواب میں اسے، یہ حضرت عباس نے دیکھا ہے۔ ہماری دلیل شرعی جو بنی وہ حضرت عباس کا بتانا، انہوں نے بیان کیا، وہ حدیث بنی۔ اور امام بخاری اگر خواب کی بات کو وزن نہ دیتے تو وہ حدیث اپنی بخاری شریف میں نقل ہی نہ کرتے، وہ یہ کہہ کے رد کر دیتے کہ خواب کی بات ہے۔ حضرت عباس یہ کہہ کے رد کر دیتے کہ خواب کی بات ہے، بولا آپ نے کہی ہے تو یہ تو قابل قبول ہی نہیں، بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ حضرت عباس نے بیان کیا، وہ دلیل شرعی بن گئی۔ امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا، قیامت تک کے لیے بخاری شریف کی حدیث دلیل شرعی بن گئی۔ یہ بات آپ سمجھ گئے نا؟ خواب کسی کا ہوگا، ہمیں اس کے خواب سے غرض نہیں، ہمیں تو اس خواب کو جو حضرت عباس نے روایت کیا، ایک صحابی نے، جلیل القدر صحابی نے، حدیث بن گئی، اور اس کو امام بخاری نے تخریج کیا، وہ سند بن گئی شریعت میں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی خوشی جو مہینہ آ رہا ہے، جو شخص بھی منائے گا وہ آخرت میں اس کا اجر پائے گا، آقا علیہ السلام کی قربت پائے گا، نجات کا، بخشش کا، تخفیف عذاب کا، مومن ہوگا تو بخشش کا، نجات کا، آقا کی بارگاہ میں وسیلہ بن جانے کا، شفاعت کا، قربت کا، مقبولیت کا ذریعہ بنے گا۔ اور اس پر جو خرچ کر دیں گے وہ سب